بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه ثم اما بعد۔ حدیث طلبہ، آج کا درس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الایمان میں چھٹے باب کا درس ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا ہے اور یہ مستنبط کیا ہے حدیث نبوی کے ایک جملے سے۔ باب ہے باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ایمان کا ایک شعبہ، ایمان کا ایک جز، ایمان کا ایک تقاضا اور ایمان کے اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی خیر کے اعمال، اچھی باتیں، دنیا اور آخرت کے نفع کے امور، انسان جو کچھ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے اس کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے دل کے ایسے جذبات اور اس کے دل میں پائے جانے والے ایسے احساسات یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ واضح رہے کہ ایک تو وہ کام اور اعمال ہوتے ہیں جس کو انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے انجام دیتا ہے، بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جس کو انسان ہاتھ اور پیر سے تو انجام نہیں دیتا لیکن در حقیقت وہ دل کا ایک عمل ہوتے ہیں۔ مثلا محبت، کسی چیز کو پسند کرنا، یہ دل کے اندر پائے جانے والا ایک انفعالی جذبہ ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ انسان اپنے لیے اچھے امور کو پسند کرتا ہے، آرام و راحت کو پسند کرتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں انسان اپنے لیے خیر کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت قرار دیا۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں خاص طور پر 5 وصیتیں فرمائی تھیں، اس میں سے ایک وصیت، ایک نصیحت یہ تھی، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما۔ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل اس بات کو اور اس ترجمۃ الباب کو جس حدیث سے اخذ فرمایا ہے وہ یہیں پر موجود ترجمۃ الباب کے تحت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ روایت میں جو مقصود ہے وہ دراصل خیر کے کام، نفع کے کام، خیر کے امور مراد ہے، شر اور برائی مراد نہیں ہے۔ یعنی اگر بفرض محال کوئی شخص اپنے لیے کسی برائی کو پسند کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے اور یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی اسی برائی کو پسند کرتا ہو۔ انسان کے اس رویے اور سلوک کو کمال ایمان کی نشانی قرار دیا گیا۔ گویا حدیث مذکور کا پیغام اور اس کا مقصد، اس کا بنیادی سبق یہ ہے
کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں یہ بات نہ پائی جاتی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس ترجمۃ الباب اور اس روایت کو جس سیاق میں بیان فرمایا ہے وہ ہم گزشتہ اسباق میں اچھی طرح سے واضح کر چکے ہیں کہ جب اس عمل کو کمال ایمان کی نشانی قرار دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کا کمال ہوتا ہے اس میں کچھ نقص بھی ہوتا ہے اگر یہ صفت نہ پائی جائے اور فلاں شرط نہ پائی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز، ایسا عقیدہ ہوگا جس کے اندر نقص اور کمال کا تصور پایا جائے گا، اور نقص اور کمال وہیں پر ہوتا ہے جہاں کوئی چیز تنہا نہیں ہوتی بلکہ اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے جو شعب الایمان کی روایت ذکر فرمائی تھی جس میں اجمالی طور پر یہ تذکرہ آیا تھا کہ ایمان کے بہت سے اجزاء، بہت سے اعمال، بہت سے مقتضیات ہیں جن کی تعداد 70 سے کچھ زیادہ ہے۔ تو اب ایمان کے ان شعبوں اور ان اعمال کو فردن یا یوں کہیے کہ ایمان کے بہت سے تقاضوں اور اس کے اجزاء اور اعمال کو امام بخاری آنے والے ابواب میں اور ان ابواب میں فردن بیان کر رہے ہیں، جن میں سے ایک عمل حدیث کی روشنی میں یہ بیان فرمایا کہ انسان کا دوسروں کے لیے ایسے معتدل اچھے جذبات رکھنا، ایسا دل کے اندر تصور اور خیال رکھنا کہ جو میں پسند کرتا ہوں، جو چیز میں چاہتا ہوں وہی دوسروں کو بھی مل جائے۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل اپنے موقف پر استدلال فرمایا ہے۔ ایک طرف تو حدیث کو یوں سمجھیے اور ترجمۃ الباب کو اس پیرائے میں سمجھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سابقہ موقف پر اس حدیث سے استدلال فرمایا کہ ایمان کے بہت سے اعمال ہوتے ہیں، ایمان میں کمال بھی پایا جاتا ہے اور شرائط اور اعمال کے مفقود ہونے یا کم ہونے سے اس میں نقص بھی پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ اس حدیث میں جس رویے اور انسانی سلوک اور کردار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کمال ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ در حقیقت یہ اخلاق انسانی کا انتہائی اعلیٰ معیار، یہ انتہائی اہم بلند ترین کردار کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ جس انسان میں یہ کردار، یہ اخلاق اور سلوک کی یہ بلندی پائی جاتی ہوگی، جس انسان میں یہ کردار پایا جاتا ہوگا کہ وہ دوسروں کے لیے ان تمام خیر کی چیزوں کو، بہترین اعمال کو، اچھی چیزوں کو اسی طرح پسند کرتا ہوگا جس طرح اپنے لیے چاہتا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ وہ انسان ملکوتی صفات کا حامل ہوگا۔ یہاں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی جس اخلاق پر، جس سلوک پر، جس کردار پر تشکیل فرمائی ہے اور اسلامی معاشرے کے افراد کی تربیت فرمائی ہے، ان میں ایسا بلند ترین اخلاقی تصور اور انسانی تعامل اسلام نے پیدا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے پیدا فرمایا ہے اور ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی انسان کے اندر دوسروں کی خاطر، دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے اچھے جذبات اور اچھی چیزوں کی چاہت پائی جاتی۔ انسان اپنے لیے تو بہت کچھ چاہتا ہے، اپنے لیے دنیا اور آخرت کے نفع کی توقع کرتا ہے، اس کی جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے سعی و تگ و دو کرتا ہے، لیکن اپنے غیر کے لیے وہ کبھی یہ نہیں چاہتا اور اس کے دل میں یہ احساس نہیں پیدا ہوتا
کہ دوسروں کو بھی اچھائی اور بھلائی اور خیر ملنا چاہیے، الا یہ کہ ایمان اس کا نگہبان ہو، الا یہ کہ اس کے قلب میں ایمان کی جڑیں پیوست ہوں، الا یہ کہ ایمان کا نور اس کے دل میں اترا ہوا ہو اور ایمان کی تجلیات اس کی زندگی پر چھائی ہوئی ہوں، تب انسان کا ظاہر تو ظاہر، انسان کا باطن بھی بدل جاتا ہے، انسان کا جسم اور قالب کیا، اس کا قلب اور باطن بھی بدل جاتا ہے، اس کی روح بھی پھر اسی سانچے میں ڈھلتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حسد انتہائی بدترین بیماری ہے۔ حسد ایک بہت بڑے درجے کی معصیت اور گناہ ہے۔ حسد وہ گناہ ہے جس کے ذریعے سے اس سرزمین پر اللہ کی سب سے پہلے نافرمانی کی گئی۔ آدم کے 2 بیٹوں میں جس بنیاد پر اختلاف ہوا تھا، اس کا آغاز، اس کی ابتدا حسد ہی سے تو ہوئی تھی۔ انسان کے دل میں جب حسد ہوتا ہے، کسی سے نفرت اور بغض ہوتا ہے، کسی سے کینہ ہوتا ہے، تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ اس کے اچھے اعمال کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ حسد انسان کے اچھے اعمال کو، اعمال صالحہ کو، عبادات کو اور انسان کے بہترین اعمال کو اللہ کی میزان میں ختم کر دینے والا اور جلا کر خاکستر کر دینے والا ہے۔ احادیث میں حسد سے بہت ڈرایا گیا ہے، وعید سنائی گئی ہے، اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن قلوب میں، جن اہل ایمان کے دلوں میں دوسرے لوگوں کے لیے محبت کے یہ جذبات جاگزی ہوں گے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی خیر اور اچھائی چاہتے ہوں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں، جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے ہوں گے، تو ایسے دلوں میں حسد، بغض، نفرت، عداوت ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا۔ در حقیقت ایسے دلوں کی اور ایسے انسانوں کی احادیث نبوی میں بڑی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے اور انہیں بشارتیں بھی سنائی گئی۔ ایسے دل جن میں دوسروں کے لیے کینہ نہ پایا جاتا، جن میں دوسروں کے لیے بغض نہ پایا جاتا ہو، برے جذبات نہ پائے جاتے ہوں، برے خیالات نہ پائے جاتے ہوں، کسی کو نقصان پہنچانے کے اور کسی کے برا چاہنے کے دل کے اندر احساسات نہ ہوں، حدیثوں میں بڑی تعریف کی گئی ہے۔ مشہور حدیث کا جملہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی ان لوگوں کو، ان افراد کو جو مخموم القلب ہو، صدوق اللسان ہو۔ حضرات صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، صدوق اللسان سے تو ہم واقف ہیں، یعنی جو سچ بولنے والے اور جو زبان کے سچے ہیں، ہم انہیں تو پہچانتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہیں جو سچ بولتے ہیں، لیکن مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مخموم القلب سے مراد وہ تقوی شعار، صالح فطرت، اچھے کردار کا انسان، پاکیزہ دل، پاکیزہ نفس، ایسا شخص جس کے اندر کوئی حسد، کینہ، کپٹ، بغض اور نفرت کسی سے نہ پائی جاتی، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ بہرحال حدیث کا پیغام تھا کہ انسان کو دوسروں کے لیے اچھے جذبات رکھنے چاہیے۔ یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام صرف ظاہری اعمال کے حسن کی جانب، انہیں اچھا بنانے کی جانب، اچھے اعمال اختیار کرنے کی جانب صرف توجہ نہیں دیتا، بلکہ اسلام انسان کے کردار کی ایسی تشکیل، ایسی تعمیر، ایسی تربیت کرتا ہے جو ظاہر و باطن دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اسلام کا اخلاقی نظام، اس کے اخلاقی احکام، اس کی تربیت کے اثرات انسان کے جسم اور روح، اس کے قلب اور قالب، اس کے ظاہر اور باطن دونوں کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس روایت میں جہاں ایک طرف انسان کے دل، اس کے باطن، اس کے قلب، اس کی روح، اس کے اندرون کو پاک، صاف، شفاف اور صالح بنانے کی طرف دعوت دی گئی ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو ایمان کی علامت اور اس کا شعار اور کمال ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے، جہاں حدیث کا پیغام یہ ہے، وہیں اس بات سے
آپ غور کیجئے کہ کس فقاہت، کس فراست اور فہم کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اپنے مشہور موقف پر استدلال کیا ہے کہ ایمان میں کمال بھی پایا جاتا ہے، اور جس چیز میں کمال پایا جاتا ہے اس میں نقص بھی پایا جا سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اگر وہ شرائط مفقود ہو، اور جن چیزوں میں کمال پایا جائے گا، نقص پایا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ تنہا تصور نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے وہ شرائط، اعمال، اجزاء، ارکان ہوں گے جن کے وجود سے ترقی اور اضافہ ہوگا، اور جن کے نہ ہونے سے اس میں کمال یا اضافہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا باب قائم فرمایا ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرماتے ہیں ایمان کا عمل، ایمان کا تقاضا، ایمان کا شعار، ایمان کے شعبوں میں ایک شعبہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حدیث کی دو سندیں ذکر فرمائی ہیں، ایک ان کے استاد مسدد سے منقول ہے۔ مسدد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور مشائخ میں ہیں، صحیح بخاری میں کثرت سے ان کی روایات ذکر کی گئی ہیں، اور وہ ان کے مکثرین شیوخ میں ہے، یعنی ان مشائخ میں ہیں جن سے امام بخاری نے کثرت سے روایات ذکر کی ہیں۔ مسدد ثقہ راوی تھے اور حدیث کے بارے میں حجت تھے، لیکن ان کا نام رجال کی کتابوں میں بڑا عجیب و غریب ہے۔ مسدد ابن مسرحد، ابن سرندل، ابن ارندل، ابن غرندل، ابن مرعبل، اور ان کے ان ناموں میں یہ ہم وزن اسماء رجال کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ نام چونکہ اپنے وزن میں، اپنے تلفظ میں یہ عجیب سے ہیں، اور یہ پورا سلسلہ نسب اس طرح ہے، اس لیے بعض حضرات نے واللہ عالم بالصواب وہ کیوں لکھا ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ یہ بچھو کے کاٹنے کا روپیہ ہے، اللہ بہتر جانے کہ یہ کیوں لکھا گیا ہے۔ لیکن بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شیخ، یہ استاد بہت ثقہ ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، اور اپنے زمانے کے مشہور ترین راوی حدیث ہیں۔ امام بخاری نے بھی ان سے روایات لی ہیں، اور وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں۔ دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے وہ حسین المعلم کی دوسری سند جو انہوں نے ذکر کی ہے۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل تائید کے لیے ذکر کی ہے، اس لیے کہ قتادہ سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے قتادہ کا سماع بعض روات نے رجال کی کتابوں میں مشکوک قرار دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ قتادہ چونکہ مدلس ہیں اس لیے ان کا عن کے ساتھ روایت کرنا بعض لوگوں کے نزدیک تھوڑا قابل قبول نہیں، محل نظر ہے۔ لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ امام احمد اور امام نسائی وغیرہ نے ان کے سماع کی صراحت کی ہے، اور سمعتو کے صیغے کے ساتھ روایات ذکر کی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ روایت جو یہاں پر ذکر کی ہے تو اس کے بعد ہی ذکر کی ہے جب ان کے نزدیک حضرت انس سے قتادہ کا سماع بالکل ثابت تھا اور ان کی لقاء ثابت تھی، اسی لیے ان کی شرط کے مطابق یہ روایت ہے۔ حدیث یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 7واں باب قائم فرمایا ہے وہ ہے باب
حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا جز، ایمان کا عمل، ایمان کا تقاضا، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ میں بار بار آپ سے یاد کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر باب سے، ہر حدیث سے یہ بتائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ایمان تصور کو نہیں کہتے، صرف عقیدے کو نہیں کہتے، صرف دل کی تصدیق کو نہیں کہتے، بہت سے اعمال اس کا جز ہیں۔ اور جیسا کہ شعب الایمان والی روایت انہوں نے ذکر کی، تو اس کے بعد آنے والے ابواب اور روایات گویا ان شعب کی، ان اجزاء کی اور ایمان کے ان اعمال کی مستقل فردن فردن تشریح۔ اب یہاں 7ویں باب میں جو انہوں نے ذکر فرمایا حب الرسول من الایمان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے تعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق، محبت، یہ ایمان کا بہت بنیادی تقاضا ہے۔ یہ ایمان کا بہت بنیادی تقاضا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض ہے، ضروری ہے۔ ایمان کے اعمال میں جیسا کہ فرق مراتب ہوتے ہیں، تو ویسے ہی ایک اس پیچھے محبت کا تذکرہ گزرا، پیچھے اس تصور کا تذکرہ گزرا کہ ہر انسان کو دوسرے شخص کے لیے خیر کے کاموں کو پسند کرنا چاہیے۔ یہاں محبت نبوی کا تذکرہ ہے، اور بھی احادیث میں اس طرح کے تذکرے ملتے ہیں۔ تو یہاں جس محبت کا، جس عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اپنی فرضیت میں، اپنی کیفیت میں، اپنی ضرورت میں، اپنی ایمان کے شعبوں کی تکمیل اور ایمان کی تکمیل کی اہمیت کے لیے بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، حضور کے عشق کے بغیر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری درجے کی محبت، آخری درجے کے عشق کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، یہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے اور قرآن مجید میں یہ مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی، آپ صاف صاف کہہ دیجئے، برملا بتا دیجئے کہ اگر تمہارے نزدیک تمہارے باپ، تمہارے اہل و عیال، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہاری تجارت جس کے ٹھپ ہونے سے، کمزور پڑ جانے سے، جس کے خسارے سے، کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، وہ مکانات اور محلات جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے تمہیں زیادہ عزیز اور محبوب ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، بس تیار رہو، انتظار کرو، تربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فسق والوں کو، فاسقوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں فرماتا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں محبت نبوی کو ضروری قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے، ایمان کی بنیادی علامت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ محبت نبوی ایمان کے لیے فرض کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اس آیت مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں محبت نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات، اور جہاد سے زیادہ محبوب اگر دوسرے اعمال ہوں، اگر ترجیحات ایک مومن کی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات سے تعلق اور اللہ سے محبت اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ سے محبت نہ ہو اور اس کی ترجیحات میں یہ شامل نہ ہو، تو حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 2 باتوں پر غور کیجیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آیت میں ان کو وعید سنائی گئی ہے عذاب الہی کی، تربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ دوسری طرف اس صفت کے مفقود ہونے کو فسق سے تعبیر کیا گیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اچھی طرح سے یاد رکھیے، خوب واضح طریقے سے سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے ایک مومن کے لیے۔ محبت نبوی کمال ایمان کی نشانی ہے، ایمان کے اعمال میں سے ایک بنیادی عمل ہے، ایمان کے اجزاء میں سے ایک بنیادی جز ہے۔ اور جیسا کہ ہم آپ سے بتاتے چلے آ رہے ہیں، ایمان کے بہت سے اجزاء ہیں، بعض اجزاء بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اہم حیثیت رکھتے ہیں، بعض اجزاء اپنے درجے اور مقام میں ان سے کم ہوتے ہیں۔ تو محبت نبوی کمال ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا جز ہے، لیکن یہ ایسا جز ہے کہ جو انتہائی محتم بالشان اور انتہائی اہم ترین ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو محبت نبوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں لکھا ہے کہ آپ کا حق ہے ہر اہل ایمان پر، ہر مومن پر، ہر مسلم پر۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے عشق، یہ آپ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان پر، مومنین پر یہ حق ہے کہ آپ کی ذات والا صفات سے محبت کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَقِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اہل ایمان پر یہ ہے کہ ہر مومن کے نزدیک آپ کی ذات اس کو اس کے نفس سے، جان سے، اولاد سے، تمام مخلوق سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا اور قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کا بہت بنیادی جز، ایمان کے مقتضیات میں ایک اہم ترین اقتضاء بلکہ فرض ہے، کمال ایمان کی نشانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جنت میں حضور کی مرافقت کا، آپ کے ساتھ کا اور آپ کی رفاقت حاصل ہونے کا ایک انتہائی اہم ترین ذریعہ بھی ہے۔ بعض روایات میں صراحتاً اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے سوال کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے بجائے، قیامت کا وقت بتانے کے بجائے، آپ نے اس سے پوچھا ماذا اعددت لها، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھنا چاہتے ہو اور اس کا سوال کر رہے ہو، تم نے اس کے تعلق سے کیا تیاری کی ہے؟ وہ شخص یہ کہتا ہے لا شیء غیر انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول میں نے کوئی خاص تیاری قیامت کے لیے نہیں کی ہے، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ تو رہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہاں سے علماء نے یہ استدلال کیا اور یہ لکھا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت، آپ کی معیت کو حاصل کرنے کا ایک انتہائی اہم سبب، ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت کرتا ہو،
جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ ایمانی کیفیات کی لذتوں کا احساس انسان کو ہوگا۔ اس مضمون پر میں آگے کی روایت میں گفتگو کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بعد انسان کو ایمانی لذت کا احساس اور حلاوت اور ایمان کی شیرینی کا احساس کیسے ہوتا ہے۔ بہرحال اس روایت سے تو اعرابی والی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت، ساتھ اور رفاقت کو حاصل کرنے کا ایک اہم سبب حضور کی ذات والا صفات سے محبت ہے۔ آئیے ایک اور بات پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے محبت ایمان کی نشانی، ایمان کا تقاضا، کمال ایمان کا وصف، بلکہ جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں بتایا کہ فرض و ضروری۔ ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان اپنے ایمان کے معیار میں کمال پر پہنچ جائے اور اس کا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول اور معتبر ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے آخری درجے کی محبت اور عشق نہ کرتا۔ کیوں کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت؟ دراصل یہ مضمون تو بہت طویل ہے، لیکن میں چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ بعض علماء نے لکھا ہے دنیا میں محبت کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ محبت کا ایک سبب، کسی کے عشق میں گرفتار ہونے کا سبب، کسی کے ساتھ محبت کی وجہ جو ہوتی ہے وہ اس کا حسن و جمال ہوتی ہے۔ انسان کسی کے حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے بڑھ کر کون حسین ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ کون خوبصورت ہوگا؟ جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان حق ترجمان نے یہ کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ کسی خوبصورت کو دنیا میں کسی خاتون نے جنم نہیں دیا۔ آپ تو ہر عیب سے پاک اور صاف ایسے پیدا ہوئے گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے، جیسی خواہش تھی اللہ کا دست تخلیق، ویسا ہی آپ کو بناتا چلا گیا۔ اردو میں اس کی ترجمانی غالباً کسی شاعر نے اس طرح کرنے کی کوشش کی ہے، صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا حسین و جمیل تھے، بے انتہا حسین و جمیل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا حال آپ کو پڑھنا ہے تو شمائل کی کتابیں پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ حسین کوئی میں نے نہیں دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ سورج کی تابانی اور روشنی حضور کے چہرے میں جھلملا رہی ہے، گردش کر رہی ہے۔ دارمی میں ابو عبیدہ الربیع بنت معوذ، ابو عبیدہ نے بنت معوذ سے یہ سوال کیا تھا، ربیع بنت معوذ سے یہ سوال کیا تھا ابو عبیدہ نے، صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرو، آپ کیسے تھے؟ وہ کہنے لگی، یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، کیا پوچھتے ہو بیٹے، اگر تم نے دیکھا ہوتا تو ایسا لگتا کہ سورج اپنی تابانی اور کرنوں کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے۔ متعدد روایات میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کا، آپ کی صفات کا تذکرہ آیا ہے، اور حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے جو شمائل ترمذی میں موجود ہے، اس میں وارد ہوا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تندرست و توانا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عظیم، خوبصورت اور جلیل الشان تھے۔ آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ بعض صحابہ نے تو اس طرح سے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والى القمر۔ ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ڈالتا تھا اور دوسری نظر چاند پر ڈالتا تھا۔ وعلیہ حلۃ حمراء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ فإذا هو عندي احسن من القمر۔ حضور کی ذات، آپ کا چہرہ انور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ یہاں ایک بات مجھے اور یاد آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں اور وہ یہ بیان فرماتی ہیں، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ۔ حضرت عائشہ کی طرف یہ منسوب ہے، وہ فرمایا کرتی تھیں، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرن تقطیع الصدور علی الید۔ اگر زلیخا کی وہ ساتھی اور سہیلیاں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں تراش ڈالی تھیں، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اگر میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، ایک نظر ان کو دیکھ لیتی، تو انہوں نے تو ہاتھ کاٹے تھے، یہاں اپنے دل و جگر کاٹ ڈالتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ کی خوبصورتی کس کس پیرائے میں حضرات صحابہ نے بیان کی ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو، آپ کے حسن کو، آپ کے جمال کو آنکھ بھر کر بھی بعض صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھنا مشکل ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حسن و جمال کا یہ حال تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے مواہب لدنیا میں یہ ذکر کیا گیا ہے اور انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے صاحب المواہب لدنیا کے بقول، اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایک طرف آپ شمائل کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی احادیث کو پڑھیے اور اس کے بعد اس جملے کو پڑھیے، فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حسن و جمال کی تمام تابانیاں اور جھلکیاں نہیں دکھائی تھیں، لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ، اس لیے کہ اگر تمام کا تمام حسن و جمال وہ دکھا دیتے، لما اطاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نگاہوں میں وہ تاب اور طاقت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتے اور اس کو برداشت کر سکتے تھے۔ یہ تو چند جھلکیاں تھیں جو لوگوں نے دیکھی تھی، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ ذات جو وجہ کائنات ہے، جو
رب العالمین کی محبوب ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، جن کے بقول بعض مفسرین جن کے رخ انور کی، جن کے زلفوں کی، جن کی عمر کی اور مختلف مقامات پر مختلف حیثیتوں سے ان کی قسم قرآن پاک میں کھائی گئی ہے۔ چنانچہ یہ جو آیات ہیں والضحی واللیل اذا سجا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ الضحی سے مراد وہی رخ تاباں، وہی روشن جبی، واللیل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک، لعمرکہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن پاک میں جن کی قسم کھائی گئی، جن کے چہرے کی، جن کے بالوں کی، جن کی عمر کی قسم قرآن پاک میں کھائی گئی ہے، ایک تفسیر کے مطابق۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مفسرین کا متفق علیہ قول ہے، البتہ بعض لوگوں کا یہ قول ہے۔ اب اندازہ نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا کیا گیا تھا۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف کا حسن و جمال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم اور پھونکنے کی معجزانہ صلاحیت جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے دست و بازو کی وہ قدرت جس سے معجزہ ظاہر ہوتا تھا، وہ سب کا سب آپ کی صفات میں اور آپ کی ذات میں جمع کر دیا گیا ہے۔ جو ساری خوبیاں سب کو ملی تھیں، الگ الگ متفرق ملی تھیں، وہ سب کی سب جمع کر دی گئی ہیں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کسی سے محبت کا سبب حسن و جمال ہوتا ہے تو اس ذات سے بڑھ کر کون حسین ہے، اس سے بڑھ کر کون خوبصورت ہے، جس کے حسن و جمال کی ساری تابانیاں بھی نہیں ظاہر ہو سکیں اور کسی میں یہ مجال نہیں تھی کہ آنکھ بھر کر بھی دیکھ سکتا ہو۔ چاند کو دیکھتے تھے اور ان کے چہرے کو دیکھتے تھے تو چاند پھیکا نظر آتا تھا۔ انسان سے دنیا میں محبت کرنے کا ایک سبب حسن و جمال کے علاوہ فضل و کمال بھی ہو سکتا ہے، کسی کی فضیلت، کسی کا کمال، کسی کا علمی مقام، کسی کی بڑائی، یہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کس کے پاس فضل و کمال ہوگا، جس کی ذات خود فضل و کمال کا منبع اور مخزن ہے، جہاں سے فضل ساری دنیا کو ملا ہے، جہاں سے کمال ساری دنیا کے لوگوں نے حاصل کیا ہے اور قیامت تک حاصل کرتے رہیں گے۔ اس چشمہ فیاض سے زیادہ بڑھ کر کس کے پاس فضل و کمال ہوگا، جس کا معلم اور مربی خود رب کائنات ہو، رب العالمین ہو، اور جس کے پاس وحی لے کر افضل الملائکہ آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کس کے پاس فضل و کمال ہوگا، اس سے بڑھ کر کس کے پاس خزانے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس سبب اور اس معیار سے بھی سب سے زیادہ کامل اور مکمل اور سب سے زیادہ اعلیٰ ٹھہرتی ہے۔ تیسرا سبب جو دنیا میں کسی سے محبت کا ہو سکتا ہے، وہ کسی کا عطا و نوال، بخشش، داد و دہش، کسی کی کریمانہ صفت، سخاوت، یہ ہو سکتی ہے۔ اس نظر سے بھی دیکھیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سخی، کریم النفس، بخشش کرنے والا، عطا کرنے والا، دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے انسانوں کو صرف دنیاوی اسباب ہی نہیں دیے، انہوں نے مال و متاع ہی تقسیم نہیں کیا، انہوں نے اونٹ اور بکریاں اور لوگوں کو کپڑے اور پیسے ہی نہیں تقسیم کیے، درہم و دنانیر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں دیے۔ اور آپ جس کو دیتے تھے یہ چیزیں اتنی سخاوت اور کرم کے ساتھ دیتے تھے، اس فیاضی کے ساتھ عطا فرماتے تھے کہ ایک اعرابی نے صحیح ترجمانی کی تھی اور یہ کہا تھا، ان محمدن یعطی عطاء من لا یخشی الفقر۔ محمد اس طرح سے دیتے ہیں کہ جس انسان کو غربت کا کوئی خوف نہ ہو۔ بعض لوگوں نے اسی روایت کو دوسری طرح سے پڑھا ہے اور اس کا یہ ترجمہ اخذ کیا ہے، ان محمدن یعطی عطاء لا یخشی علیہ الفقر۔
محمد اتنا دیتے ہیں کہ جس کو دیا ہے پھر اسے غربت کا خوف نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داد و دہش اور فیاضی صرف مادی، ظاہری، دنیاوی نہیں تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دست قدرت نے جو سخاوت اور فیاضی کی صفت عطا کی تھی وہ روحانی بھی تھی، وہ ایمانی بھی تھی، اور آخرت اخروی بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں، رحمتیں، عنایتیں، اپنی شفقتیں امت کو اس طرح سے بانٹی ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان سنورتا چلا جائے، اس کا بھلا ہوتا چلا جائے۔ آپ رحمت للعالمین تھے، صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اگر اس حیثیت اور اس اعتبار سے بھی غور کیجئے تو سب سے زیادہ کمال محبت، کمال عشق کا مظہر ٹھہرتی ہے، اور ان سے بڑا کوئی نہیں ہے جس کی داد و دہشت ہے انسانوں نے، ایک دو انسان نے نہیں بلکہ پوری انسانیت نے فیض حاصل کیا ہو۔ بہرحال محبت کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں سب حضور کی ذات میں اعلیٰ درجے کے جمع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ اکرام بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ بہت سے واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں۔ ابن اسحاق نے مغازی میں تذکرہ کیا ہے ایک خاتون کا کہ جس وقت غزوہ احد کے موقع پر یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، بے چین ہو گئی یہ خاتون اور مدینہ منورہ سے بے تابانہ دوڑتی ہوئی آئی، اور میدان احد کی طرف اس کے قدم بڑھ رہے تھے۔ اس کو خبر دی گئی کہ تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے، تمہارے باپ شہید کر دیے گئے، تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے۔ وہ ہر بار پوچھتی تھی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے اس سے کہا تھا خیر، ٹھیک ہے، الحمدللہ بہتر ہے۔ وہ کہنے لگی ارونی ہی حتی انظر الیہ، مجھے دکھاؤ، جب تک میں ان کو نہیں دیکھوں گی ان آنکھوں کو قرار نہیں آ سکتا۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا تو دیکھ کر اس کی زبان پر وہ تاریخی جملہ، وہ ایسا جملہ اس کی زبان سے ادا ہوا جو محبت اور فدائیت اور عشق و فنائیت کی زرعی تاریخ بن گیا۔ اس نے کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر آپ حیات ہیں، آپ موجود ہیں، ہر مصیبت اس کے سامنے ہیچ ہے، اور ہر مشقت و پریشانی اس کے سامنے گرد و دھول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی بات کو صاحب اللباب نے اور اسی واقعے کو جب ذکر کیا ہے تو کلمات کے تھوڑا سا فرق کے ساتھ اس میں یہ موجود ہے کہ جب وہ میدان کی طرف بڑھ رہی تھی اور کسی مقتول کے پاس سے گزری، پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا تمہارے باپ ہیں۔ کسی مقتول کے بارے میں اشارہ کیا گیا تمہارے شوہر ہیں۔ کسی مقتول کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تمہارے باپ ہیں، بھائی ہیں۔ وہ ہر مرتبہ یہ پوچھتی تھی قالت ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھا اور اس وقت تک اس کو قرار نہیں آیا تو اس کی زبان سے یہ جملہ صاحب اللباب نے ذکر کیا ہے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ لا ابالی اذا سلمت من عطب، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا اور قربان، اگر آپ سلامت ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ درست ہیں اور آپ صحیح سالم ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے واقعات حضرات صحابہ کے آپ کو اس عجیب و غریب محبت کے ملیں گے۔ مجھے اس بیان اور اس تفصیل کے موقع پر کچھ اشعار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، کچھ اشعار پڑھنے کو جی چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے تعلق کو اپنے دل میں سب سے پہلے زندہ کرنے کے لیے اور اس کو بیدار کرنے کے لیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ يَا خَيْرَ الْوَرَى، بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ يَا خَيْرَ الْوَرَى وَصَلَاةُ رَبِّي وَالسَّلَامُ مُعَطَّرًا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، اے سب سے بہترین مخلوق،
اور اے مخلوق خدا میں سب سے زیادہ بہتر شخص، اور میرے رب کا صلاۃ و سلام ہو عطر بیز اور خوشبوئیں بکھیرتا ہوا۔ یا خاتم الرسل الکرام محمدا بالوحی والقرآن کنت مطہرا، اے خاتم الرسل، اے خاتم الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحی مبارک اور قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کو پاکیزہ اور صاف و شفاف اور طاہر و مطہر بنایا گیا تھا۔ لک یا رسول اللہ صدق محبت، لک یا رسول اللہ صدق محبت وبفیضها شہد اللسان وعبرا، اللہ کے رسول آپ کے لیے دل میں سچی محبت کے جذبات ہیں، اور اسی محبت کے ذریعے سے زبان گواہی دیتی ہے اور زبان تعبیر کرتی ہے۔ لک یا رسول اللہ صدق محبت فاقت محبت من علی وجہ الثری، اللہ کے رسول آپ سے محبت کے سچے جذبات ہیں، ایسی محبت جو مخلوق میں ہر محبت پر راجح اور غالب ہے۔ لک یا رسول اللہ صدق محبت لا تنتہی ابدا ولن تتغیرا، اللہ کے رسول آپ سے محبت کے سچے جذبات ہیں، لا تنتہی ابدا ولن تتغیرا، ایسی محبت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ولن تتغیرا، اور نہ اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل آئے گا۔ غیر متزلزل محبت کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر ہیں۔ اس حدیث مبارک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت 2 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، جس میں محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال ایمان کی نشانی قرار دیا ہے، ایمان کا معیار قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی آل اولاد سے، اس کی بیوی سے، یہاں تک کہ تمام مخلوق سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ اس روایت کو جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے ذکر فرمایا ہے اور یہ جذبات تازہ کیے ہیں، یہ پیغام اور سبق دیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے اپنا موقف اس طرح سے ثابت کیا ہے اور اس طرح استدلال فرمایا جس کا اشارہ میں نے حدیث کے شروع میں آپ سے یہاں پر ذکر کیا تھا۔ آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق اور محبت اور آخری درجے کی محبت نصیب فرمائے، ایسی محبت نصیب فرمائے جو دنیا میں بھی ہماری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہو، اور آخرت میں بھی معیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔